الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوحد وثاقه وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم اگر کم ہو جائے. سورۃ البینہ، اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ یا تو مدنی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکی ہے. اس کی شروع کی 4 آیات ایسی ہیں کہ جن کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ مطلب ہیں اور جس کو ایک طرح سے بتایا جائے کہ اس میں تفصیل بھی ہے. بعد کی جو آیات ہیں وہ نسبتاً عام فہم ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آتی. منفکین یہ لفظ ہے جو کہ نیا ہے، مختلف ہے. اس کا ایک مطلب ہے باز آنا، ایک مطلب ہے علیحدہ علیحدہ ہو جانا. تو کافر جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے ہیں وہ علیحدہ نہ ہوتے. اب ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ہم تو ان دونوں کو کافر ہی کہتے ہیں. اہل کتاب وہ بھی کافر، مشرکین وہ بھی کافر. لیکن یہاں کہا کہ ان دونوں میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ علیحدہ نہ ہوتے. کیا مطلب؟ حتی تأتیہم البینہ، جب تک ان پر بینہ نہ آ جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور وہ ساتھ ہی ایک ہی معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ایک معاشرے میں جنرل کنفیوژن چل رہا ہوتا ہے. یہی حالات مکہ کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. دین ابراہیمی تھا، نیک لوگ بھی اسی دین پر چل رہے تھے، شرک کر رہے تھے، اور برے لوگ بھی شرک ہی کر رہے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو جن کے دل میں نیکی تھی وہ رسول اللہ کے ساتھ چلے گئے اور پھر وہ مومنین کہلائے.
اور جن لوگوں کے دل میں فسق و فجور بھرا ہوا تھا وہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد بینہ یعنی قرآن واضح ہونے کے بعد بھی کفر کرتے رہے، ان کو کہا کافر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر دین سمجھ آنے کے بعد کفر کیا، یعنی جب تک دین سمجھ نہیں آیا ہوا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو اس وقت تک کنفیوژن تھا، نیک بھی شرک کر رہے تھے اور برے بھی شرک کر رہے تھے۔ جب بینہ آ گیا اس کے بعد لوگ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، یہ ایک مطلب ہے منفقین کا۔ تو جن اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ علیحدہ نہ ہوتے جب تک ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی ایک اللہ کے رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں سیدھی سچی تحریریں لکھی ہوں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جو اہل کتاب تھے انہوں نے جدا راستہ اسی کے بعد اختیار کیا جب ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے۔ یعنی جو آج اہل کتاب کہلاتے ہیں یہودی اور عیسائی، ایک زمانے میں ان کے پاس بھی بینہ آئی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تورات لے کر، اس میں کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے اور کچھ لوگ نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، وہ اس وقت کافر ٹھہرائے گئے۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودی کہلائی، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے وہ بھی بینہ لے کر آئے۔ اب یہودیوں میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اب یہ لوگ عیسائی کہلائے جو مومن تھے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب عیسائیوں میں، یہودیوں میں، مشرکین میں جو مسلمان ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات واضح ہونے کے بعد اس نے حق کو قبول کر لیا۔ اب جو حق کو واضح ہونے کے بعد، بینہ کا مطلب ہے واضح کر دینے والی، واضح کر دینے کے بعد بھی جو لوگ شرک پر قائم رہے، اس کا مطلب انہوں نے تفرقہ پیدا کیا، وہ علیحدہ گروہ بن کر اب سامنے آئے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، اور انہیں یعنی اہل کتاب کو اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ بندگی کو بالکل یکسو ہو کر صرف اسی کے لیے خالص رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سیدھی سچی امت کا دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ ساری مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، ان کے پروردگار کے پاس ان کا انعام وہ سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہوگا اور وہ اللہ سے خوش ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہو۔ سورۃ الزلزال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب جھنجھوڑ دی جائے گی زمین، یا جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑی جائے گی، یہ ہے زلزلت الارض کا ترجمہ، جب زمین میں زلزلہ آئے گا۔ زلزالہا، یہ اس کو کہتے ہیں کسی بات کے حال کو بیان کرنے کے لیے یا تاکید کے لیے۔ نارملی تاکید آتی ہے اس طرح سے اذا زلزلت الارض زلزالا، کہ جب زمین ہلائی جائے گی زلزلے سے، جیسے کہ زلزلہ آتا ہے، لیکن یہاں ہے زلزالہا، جیسے کہ اس میں زلزلہ آتا ہے، یعنی کہ پوری زمین میں ایک ساتھ زلزلہ۔ یعنی الفاظ کا معنی ہم سمجھتے ہیں اپنے تجربے سے، مثلا کوئی کہے زلزلہ تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا؟ ارتھ کو ایک، جیسے پاکستان میں آیا تھا، ابھی ٹرکی میں آیا تھا، لیکن یہاں بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں، زلزالہا پوری زمین میں ایک ساتھ۔ یہ جو زلزلہ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ پہاڑ اور زمین جہاں مل رہے ہیں وہ اپنی موومنٹ میں ذرا سا ایک چینج کرتے ہیں، زمین پہاڑ سے اٹکی بھی ہے لیکن وہ اٹکن ذرا سی ہٹتی ہے، ذرا سی موومنٹ ہوتی ہے تو وہ ہلتی ہے، ایک جھٹکا ہوتا ہے بس تھوڑا سا یا تھوڑی دیر کا۔ لیکن اگر سارے پہاڑ ایک ساتھ کھول دیے جائیں اور سب زمینیں ایک ساتھ ہلنے لگے تو وہ کتنا بڑا زلزلہ ہوگا۔ اس کو سورہ حج نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس گھڑی قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بات، بہت بڑی چیز ہے۔ اذا زلزلت الارض، جب زمین ہلا دی جائے گی، زلزالہا، جیسے کہ اس بوری پر زلزلہ آئے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی،
وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور ہلے گا، جب بلڈنگیں ہوں گی سب گرنا شروع ہو جائیں گی، پانی کے اندر ابال آ جائے گا کیونکہ نیچے کا میگما لاوا اوپر آ جائے گا، زمین جو ہے وہ شق ہو جائے گی، اس کے بیچ میں سے سوراخ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وقال الانسان ما لها، اس دن انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا۔ یا یہ کہ جب سب مر جائیں گے اور زمین کو کھینچ کے سیدھا فلیٹ زمین بنا دی جائے گی، نہ پہاڑ رہے گا، نہ کوئی نہر رہے گی، نہ کوئی دریا رہے گا، بالکل ایک فلیٹ زمین بن جائے گی۔ پھر سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اور ایسے ہوتا ہے جیسے انسان صبح نیند سے اٹھتا ہے، تو ہوتا ہے کبھی کبھار جیسے آدمی کسی ایسی جگہ جا کے کسی جگہ رات بسر کرے جو نارملی نہیں کرتا ہو، مثلاً کسی ہوٹل میں یا کہیں کسی اور جگہ پر کسی اور دوست کے یہاں، تو صبح آنکھ کھلتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو جو جگہ نظر آتی ہے وہ اس کا اپنا کمرہ نہیں ہوتا، اور اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ سمجھنے میں کہ یہ کیا جگہ ہے، میں کہاں ہوں۔ تو جب قیامت کے دن آنکھ کھلے گی تو انسان ایسے ہی اٹھے گا جیسے نیند سے اٹھتا ہے، مگر یہ زمین مختلف زمین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر الارض، زمین بدل دی جائے گی، وہ ویسی نہیں ہوگی جیسی وہ جب مرا تھا جب تھی۔ تو جب انسان کو کھڑا کیا جائے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس روز لوگ مختلف گروپ میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں